أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا، کیونکہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، تبھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. اسی شب و روز میں الجھ کے نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں. نہایت ہی واجب الاحترام محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جو آیہ مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ ہماری کلاس کا جو نصاب ہے اس میں سے ہے. تو اسی کے اوپر مختصر سے گفتگو ہوگی اور دوسرے سوال فرمانا ہے. اس میں اللہ پاک نے 3 چیزوں کو بیان فرمایا. پہلی کیا ہے؟ الذین جاہدوا فینا. اس میں اللہ پاک نے حکم فرمایا ہے کہ جو ہماری طرف جہاد کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں کہ ہماری طرف؟ تو یہ پہلی بات ہے کہ جو اللہ کی طرف جہاد کرتا ہے. اور اس کے بعد جب جہاد کرتا ہے دوسرا حصہ کیا ہے؟ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. اب اس نے جہاد کیا تو ہم نے ہدایت کی راہ عطا فرمائی. کس کی راہ دی؟ ہدایت کی راہ عطا فرمائی. تو جب جہاد ہوا پھر ہدایت کی راہ ملی. اب ہدایت کی راہ ملنے کے بعد کیا ہوا؟ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. اللہ پاک نے فرمایا اب میں محسنین کے ساتھ ہوں. پہلے صحیح ہے، کوشش ہے، جدوجہد ہے. مجاہدہ کسے کہتے ہیں؟ جہاد کسے کہتے ہیں؟ جہاد ایک صحیح ہے، ایک کوشش ہے. جیسے اللہ پاک نے بھی یہ کچھ اس طرح سے بیان فرمایا ہے کہ من طالبانی فاقد وجدہ، کہ جو مجھے طلب کرتا ہے. اب طلب ایک کوشش ہے. جس کا یہ ارادہ بن گیا کہ میں اللہ کو پانا چاہتا ہوں تو پھر اس کو پانے کے لیے کوشش کی. کیا کیا؟ کوشش کی. اب جو جہاد ہے جو دنیا کے اندر ہو رہا ہے، جہاد ایک کوشش کا نام ہے، ایک جہد مسلسل کا نام ہے. تو جو جہد مسلسل ہے اس کے 2 رخ ہیں.
ایک رخ کو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا، یا جس خطے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس کے اندر خون ریزیاں ہوتی تھی، جھگڑے ہوتے تھے، کبھی تجارت کے اوپر جھگڑا، کبھی چھوٹی سی کسی بات کے اوپر جھگڑا۔ ان جھگڑوں کے اندر خون ریزی بھی ہوتی تھی، سارا کچھ ہوتا تھا، لیکن وہ جو کوشش تھی وہ اللہ کو پانے کے لیے نہ تھی، اللہ کی رضا کی خاطر نہ تھی، نہ ہی اللہ کے کسی بھی نبی کی شریعت کے اندر یہ باتیں جائز تھی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک وہ کوشش ہے جو بندہ اپنی مرضی سے کرتا، یہ ایسے کہہ رہے ہیں کہ اپنے نفس کی خواہش کے ساتھ جو کوشش کی جاتی ہے وہ کوشش ہے جو ہم اللہ کی طرف نہیں کر رہے۔ اس کی طرف نہیں کر رہے، اللہ کی طرف نہیں کر رہے، وہ تو ہماری اپنی بات ہے۔ اور جب سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ مجھے اپنی امت سے شرک جلی کا خطرہ نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ میری امت میں سے کوئی بندہ جا کر کسی بت کے سامنے اس کی پوجا کرے گا، آپ کی پوجا کرے گا، لیکن اس بات کا خطرہ ہے کہ کہیں خواہشات نفس کی پوجا نہ کر جائے۔ اب یہاں سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ اگر خواہشات نفس کی پوجا میں لگ گیا، اپنی مرضی پر چلا، تو اب وہ اللہ کی طرف جہاد نہیں ہے، اللہ کی راہ میں بھی جہاد نہیں ہے۔ عمر بن خطاب نے خط لکھا، دریا کو تو لکھتے کیا ہیں، اے دریا اگر اپنی مرضی سے بہتا ہے تو تیرے بہنے کی ہمیں حاجت نہیں ہے، اور اگر اللہ کی مرضی سے بہتا ہے فَأَجَرْ بِإِسْمِ اللَّهِ، پھر میں کہتا ہوں کہ بہ اللہ کے نام سے۔ تو پہلے اپنی مرضی سے بہتا تھا، ہر سال قربانی دیتا تھا، لیکن جب اللہ کی مرضی سے بہا، انسانی جان کی قربانی بھی ختم ہو گئی۔ ہر سال کی طرح پانی ختم نہیں ہوتا، 1400 سال ہو گئے ہیں، چل رہا ہے، قیامت تک چلتا ہی رہے گا۔ اب یہ فرق آپ نے دیکھنا ہے۔ تو اللہ کے لیے جہاد کیا ہے کہ جتنے بھی اعمال کیے جائیں، اگر ان اعمال کی جو نیت ہے، جو ارادہ ہے، ان کے کرنے کے لیے جو نیت باندھی ہے، اگر وہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچنا ہے، اگر اللہ کی رضا کو پانا ہے، تو پھر وہ اللہ کے لیے جہاد ہے۔ اس کے لیے جہاد ہے، اور اس کی قسمیں بہت سی ہیں، کتنی قسمیں ہیں۔ صاحب تفسیر نور العرفان اس لیے آیا مبارکہ کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جتنی مخلوقات کی سانسیں ہیں، اتنے راستے ہیں اللہ کو پانے کے، کوئی ایک راستہ نہیں ہے۔ تو وہ سارے راستے جو اللہ کی طرف جاتے ہیں، ان میں کامن بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے ہوں۔ اگر اللہ کے لیے علم پڑھا تو یہ بھی جہاد ہے، اللہ کے لیے علم پڑھایا تو یہ بھی جہاد ہے، اللہ کے لیے ذکر کیا یہ بھی جہاد ہے، اللہ کے لیے ذکر کی طرف بلایا یہ بھی جہاد ہے، اللہ کے دین کے خاطر گھر میں محفل سجائے یہ بھی جہاد ہے۔ مقصد کیا ہے؟ ہر وہ چیز جہاد بن جاتی ہے جس میں اللہ کی رضا کو پانا، اللہ کی بارگاہ تک پہنچنا، اور اللہ کی بارگاہ تک لوگوں کو پہنچانا مقصود ہو، وہ جہاد ہے، وہ صحیح ہے، وہ کوشش ہے۔ وہ کیا ہے بھائی؟ اللہ کی راہ میں اگر نہ جائے بندہ، کسی کو قتل کر دے،
اور اگر اللہ کی راہ میں جا کر قتل کرے تو بالکل متضاد چیزیں، بالکل وہاں قتل کا بدلہ قتل ہے، لیکن یہاں اگر اس راستے میں شہید ہو گیا تو اللہ کا دیدار بھی ہے، خوشنودی رحمان بھی ہے، ملاقات یار بھی ہے، اور کامیابی کی سند بھی ہے، کامیابی کی سند بھی ہے۔ تو ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، اگر اس زمن میں جاتے جاتے کسی راستے سے ایک پتھر کو ہٹا دیتے ہیں، کانٹوں کو اٹھا کر سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، تو یہ جہاد ہے۔ کیوں؟ غرض کیا ہے؟ اللہ کی کسی مخلوق کو اس سے ظاہر جہاد ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک صحابی نے روشن دان کا فرمایا، یہ کس لیے رکھا ہے؟ کہا یہ اس لیے رکھا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ قربان ہو، کہ یہاں سے روشنی آئے گی اور تازہ ہوا آئے گی۔ کیا فرمایا؟ اگر اس غرض سے رکھتے اذان کی آواز آئے گی، روشنی ہوا تو آنی ہی تھی۔ عمل اگر اللہ کی خاطر ہوگا، اس کی خاطر ہوگا تو وہ جہاد ہے، وہ صحیح ہے۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام حضرت مائی ہاجرہ کو چھوڑ کر اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے گئے۔ تو جب جانے لگے تو ماں ہاجرہ نے پوچھا، پیارے ابراہیم کیا یہ اللہ کی رضا ہے کیا آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں یہ اللہ کی رضا ہے۔ کیا ہے اللہ کی؟ اب اللہ کی رضا کو مان کر بیٹے کو پیاس لگی ہے، آپ صحیح کرتی ہیں تو صحیح آپ نے کی، پیاس اسماعیل علیہ السلام کو لگی تھی، آج تک لوگ صحیح کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں؟ کہ جو اللہ کے راہ میں سعی کرتا ہے، جو اللہ کے راہ میں جہاد کرتا ہے، پیچھے آنے والے لوگوں کے لیے وہ سنت بن جاتی ہے، وہ واجب ہو جاتی ہے، اور بعض چیزیں فرض ہو جاتی ہیں، اور سارے کام کیے کس نے؟ اللہ۔ یہ صحیح ہے۔ تو صحیح کرنے کے بعد کیا کرنے کے بعد؟ کوشش کرنے کے بعد آپ صراط مستقیم نصیب ہوتا ہے۔ کیا نصیب ہوتا ہے؟ صراط مستقیم کیا ہے؟ جس کے لیے ہر بندہ ہر نماز کی ہر ایک رکعت کے اندر یہ دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کا راستہ عطا فرما۔ لیکن وہ ملے گا کب؟ جب کوشش کی جائے گی۔ کیا کی جائے گی؟ تو جو ہی وہ صراط مستقیم پر آنا چاہتا ہے تو اس کی رہنمائی کے لیے پھر اللہ کے بندے ہیں۔ آگے کیا ہے اللہ کی؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اب اگر صراط مستقیم پر آنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ وسیلہ۔ اس کے لیے کیا ہے؟ کیونکہ اگر وسیلہ نہ ہوا تو ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہوگی، بھائی سمت ٹھیک نہیں ہوگی۔ آپ اس بات کو سمجھ لیں، ماں سوائے اصلاحی جماعت اس دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا گروہ نہیں ہے جو ہر کام اللہ کو پانے کے لیے کر رہا ہو۔ آپ اس کی تحقیق کر لیں، کوئی بھی گروہ ایسا نہیں ہے۔ کوئی اپنی مجبوری کے تحت، کوئی اپنی بیماری کو سامنے رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے۔ اگر دنیا چھوڑتا ہے تو جنت کی خاطر دعا کرتا ہے، جنت سے نکلتا ہے جہنم سے بچنے کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ کے لیے تو کوئی کام نہیں کر رہا۔ اگر یہ ترس دے رہی ہے تو یہ اصلاحی جماعت دے رہی ہے۔ اگر اس طرف راغب کر رہی ہے تو اصلاحی جماعت کر رہی ہے۔ اور یہ کر کیوں رہی ہے؟ کیونکہ اسے وہ قیادت مل گئی جس قیادت نے اسے اللہ کی طرف راغب کر دیا، جس نے بتلا دیا کہ ہم دنیا میں آئے بھی اللہ کے لیے ہیں، یہاں وقت بھی اللہ کے لیے گزارنا ہے، ہم نے دنیا کو بنانا بھی اللہ کی طرف ہے، ہم نے جانا بھی اللہ کی طرف ہے۔
اب سارے کام کس کے لیے کرنے ہیں؟ اللہ کے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کیے جانے سے اللہ والے ہیں جو اللہ سے، اب اللہ والے ملے تو اللہ والے نہیں ملے، اللہ والوں کے ملنے سے صراط مستقیم مل گیا. ویسے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کو راستہ جن پر تو اللہ کا نام ہے. اور انعام یافتہ کون ہے؟ اللہ والے. انعام یافتہ کون ہے؟ اب پہلے صحیح کی، صحیح کے بعد اللہ پاک نے اپنا نمائندہ ملا دیا، اپنا محبوب بندہ ملا دیا. اور کیسے؟ عارفوں کے بادشاہ نے اپنے در پہ یہ پیغام لکھا ہے، ہر کے طالب حق بود من حاضر. اگر کوئی بھی حق کا طالب ہے، فقیر بابو اس کے لیے حاضر ہے. کیسے اللہ کا بندہ ملتا ہے بھائی؟ ایسے اللہ کا بندہ ملتا ہے. فرماتے ہیں 30 سال میں مرشد کی تلاش میں رہا اور باقی ساری زندگی طالب مولا تلاش کرتا. جیسے بندے کے اوپر صحیح کرنا یہ فرض ہے، ویسے اس محبوب بندے کے اوپر بھی فرض ہے کہ جو بھی اللہ کی محبت کا دم بھرتا ہے، جو اللہ کی ذات کا طالب ہوتا ہے، وہ اس کو چن لیتا ہے، چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ مر چکا ہو. فرمایا چے زندہ چے مردہ چے بے نصیب چے بادنصیب ہر کے طالب حق بود من حاضر. راہ طلب میں جذبہ کامل ہو جن کے پاس، راہ خدا میں جذبہ کامل ہو جن کے پاس، خود ان کو ڈھونڈ لیتی ہے منظر کبھی نہیں. منظر خود ان کو تلاش کرتی ہے، کیونکہ اس بندے کی ڈیوٹی ہی یہی ہے. سے ابتدا تا انتہا یکدم برم. بھائی مشقت میں نہیں ڈالا جائے گا، مشقت میں نہیں ڈالا جائے گا. ایک ہی نگاہ میں، ایک ہی نظر میں ابتدا سے انتہا تک کا فاصلہ طے کروا دیا جائے گا. اور پھر قیامت تک یہ اعلان لکھ دیا، طالب بھی جا طالب بھی جا طالب بھی جا. اے حق کے طالب آ جا، اے حق کے طالب آ جا، اے حق کے طالب آ جا. تار ثانم روز اول باخلا، پہلے دن تجھے اللہ سے ملاقات کروا دوں. اب دیکھیں، پہلے صحیح ہوئی تو صراط مستقیم کا راستہ ملا. کیا ملا جی؟ اب صراط مستقیم کا راستہ کس کا راستہ ہے؟ یہ خود اللہ پاک کا راستہ ہے. ان ھذہ صراط مستقیم. اللہ پاک فرماتا ہے میں خود بھی صراط مستقیم پر ہوں. اب اللہ بھی صراط مستقیم پر ہے. پھر یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس حکمت والے قرآن کی قسم آپ مرسلین میں سے ہیں اور صراط مستقیم پر ہیں. بھائی صراط مستقیم ہی نہیں ملا، رب بھی مل گیا اور محبوب بھی مل گیا. یہ صراط مستقیم ہے. جب اللہ اور اللہ کا محبوب مل جاتا ہے اس پہ چل کے. لیکن صراط مستقیم ملا کسے؟ جس نے کوشش کی. بندے کے لیے وہی ہے جس کی اس نے، بندے کے لیے کیا ہے؟ جس کی اس نے. پھر فرمایا انا عند ظن عبدی بفعلی یظن بما یشاء. اور میں تیرے گمان کے مطابق ہوں، جیسا گمان رکھے گا ویسا پیش آؤں گا. اگر گمان
ہو اللہ کو پانا، گمان ہو صراط مستقیم پر قائم ہونا، اللہ پاک صراط مستقیم بتا۔ جب صراط مستقیم مل جاتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ابھی بھی منزل تک پہنچا، جو صراط مستقیم پر آ جاتا ہے کسی کی غلامی کا تو گل میں ڈال لیتا ہے، اس کے لیے ایک تحفہ ہے اللہ کی بارگاہ۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حالت ایمان میں دنیا سے جاتا ہے۔ کیا ہوگا حالت؟ اور اگر کسی کی غلامی کا توق گھر میں نہ ہوا تو سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جہالت کی موت مرے گا۔ اس کی موت مرے گا۔ اور اللہ والا کیوں ضروری ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ہمارے پاس اہل ذکر سے جا کر، ان لوگوں سے جا کر میری خبر لو جن کو میری خبر ہے، ان سے میرے ذکر کے بارے میں پوچھو جو میرا ذکر کے بارے میں جانتے ہیں۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، ادھر یہ ہے، ادھر سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا بس تحقیق وہ جہالت کی موت پر۔ اب دیکھیں یہ کڑیاں کیسے مل رہی ہیں، اللہ والے کو پانا، اس کی غلامی میں آنا، صراط مستقیم پر اس کے بغیر جایا نہیں جا سکتا، کیونکہ صراط مستقیم نام ہی صلی اللہ علیہ کا ہے جس کو اللہ پاک نے اس جہاں میں چن لیا ہے۔ اب جب پہنچ گیا تو پہنچنے کے بعد ابھی پہچان کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ تو جب پہچان ہو جاتی ہے تو نفس مطمئنہ کی اسٹیج پر آ جاتا ہے، لیکن ابھی بھی ڈیوٹی ختم نہیں ہوئی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اب لوٹا میری بارگاہ میں۔ ابھی تو جو ڈیوٹی تھی جا کر دنیا میں تو نے مجھے پانا تھا، اور پایا کیسے؟ بشکل شیخ دید مصطفیٰ، نہ دید مصطفیٰ بل خدا۔ یہ نفس کی بات ہے، پا لیا تو پانے کے بعد نفس مطمئنہ مل گیا، لیکن اس کے بعد ڈیوٹی کیا ہے؟ اب پلٹا میری بارگاہ میں، میری رضا تو مل گئی، اب کیا کرنا ہے؟ اب میری عبادت کر۔ کیا کر؟ عبادت یا تجھے پا چکا، اب عبادت کیا ہے؟ فرمایا جیسے مجھے پایا ہے اب تیرے ذمے یہ ڈیوٹی ہے۔ تیرے ذمے کیا ہے؟ وہ ڈیوٹی کیا ہے کہ جو دور ہیں، جو جاہل ہیں، جو غافل ہیں، جو اللہ کی انس اور محبت اور عشق سے دور ہیں، جس کے لیے میں نے انبیاء بھیجے، جس کے لیے میرے انبیاء کے ساتھ اتنے ظلم ہوئے لیکن انہوں نے ہدایت کا راستہ نہ چھوڑا، اللہ کی طرف بلانا نہ چھوڑا، اب تو بھی ان کی اس سنت عظیم پہ عمل کرتے ہوئے جتنا وقت تجھے زندگی میں ملا ہے اسی کام کے لیے صرف کر دے، وقف کر دے اپنے آپ کو۔ اب جب بندہ وقف کرتا ہے پھر محسن بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ اور جو محسن ہے، اسی آیہ مبارکہ کا تیسرا حصہ یہ ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب وہ میرا محسن بن جاتا ہے پھر میری معیت میں آ جاتا ہے، پھر میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، وہ میرے ساتھ ہوتا ہے، ہر لحظہ میرا ذکر وہ کرتا ہے، ہر لمحہ اس کا ذکر میں کرتا ہوں، جہاں اس کی مجلس ہوتی ہے اس کی مجلس میری مجلس ہوتی ہے، میں اس کا ہم مجلس ہوتا ہوں۔ ادھر اللہ پاک نے اس کی ہم مجلس کا نام فرما دیا، ادھر سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے حدیث مبارکہ سے کیا مثال ہے سنیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ کے ایک نیک بندے تھے، عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو کہتے ہیں کہ وہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک پر رہتے، ان کے پاس چابیاں تھیں اور روضہ مبارک کو گھسر دیتے، جو لوگ آتے تھے وہاں انہیں 10 سے حدیث بھی دیا کرتے۔ کیا کیا کرتے؟ 10 سے
اب درس حدیث دیا کرتے ہیں، بارگاہ نصیب ہے، روزے کی چابیاں بھی پاس ہیں، غسل بھی دیتے ہیں۔ اب اللہ کے محبوب کا کرم ہوا، کیا ہوا؟ نفس مطمئنہ کی اسٹیج پر ہے، ہدایت دے رہے ہیں، وہاں ڈیوٹی تو نہیں ہے، وہاں کا تو دربان وہ بھی مان نہیں ہے۔ بھائی جس کے پاس چابیاں ہو، جو غسل دیتا ہو اور جو حدیث مبارکہ کا درس بھی دیتا ہو، اس کی شان تو برا ہے، آپ آگے ڈیوٹی کرنے لگے۔ تو کیا ہوا؟ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، فرمایا میرے دین کی ترویج کی خاطر، یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ اگر دنیا سے مکمل فلاح یاب ہو کر جانا چاہتے ہو تو اس کے دین کی ڈیوٹی اس کے انبیاء کی طرح، فقراء کی طرح، اولیاء کاملین کی طرح کرنی پڑے گی۔ فرمایا آج تیرے اوپر یہ میرا احسان ہو گیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احسان کیا ہوا ہے؟ کہا کہ تو میرے دین کی ترویج کے لیے چن لیا گیا۔ تو اب ایسا کر، یہاں سے اٹھ اور عجب کے علاقے میں چلا جائے، اور وہاں جا کر میرے دین کی ترویج کر، میرے دین کے نفاذ کی خاطر وہاں جا کر ڈیوٹی دے۔ تو وہ عرض کرتا ہے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ترقی ہو گئی ہے۔ کیا ہوا ہے جی؟ تو یہاں میری حالت یہ ہے کہ اگر میں آپ کی حدیث مبارکہ کا درس دینے کے لیے نگاہ کو جھکاتا ہوں تو آپ کا فرمان میرے سامنے ہوتا ہے۔ اگر اس فرمان کی وضاحت کے لیے اپنا چہرہ اٹھاتا ہوں، گنبد خضرا میرے سامنے ہوتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہاں چلا جاؤں گا تو یہ گنبد خضرا کا نظارہ یہ تو مجھے نصیب نہیں ہوگا۔ کہا تیری ترقی ہو گئی ہے، پہلے تیری حالت یہ تھی، جب نگاہ جھکاتا تھا میرا فرمان سامنے تھا، جب نگاہ اٹھاتا تھا گنبد خضرا تیرے سامنے تھا۔ کہا اب ترقی ہو گئی ہے، میرے دین کی ترویج کے لیے تو عجم کے علاقے میں جا رہا ہے۔ ارے دیکھ، جب نگاہ جھکائے گا میرا فرمان سامنے پائے گا، جب نگاہ اٹھائے گا چہرہ مصطفیٰ تیرے سامنے ہوگا۔ ادھر اللہ پاک معیت فرما رہا ہے، ادھر اللہ پاک یہ سند جاری فرما رہا ہے کہ تیری مجلس تو میری مجلس ہوگی، تیرا ذکر کرنا، جب تو میرا ذکر کرے گا میں تیرا ذکر کروں گا، جہاں تو بیٹھ کر مجلس قائم کر لے گا، میرے محبوب کے ترانے گائے گا، میں تیرا ہم مجلس ہوں گا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ نفس مطمئنہ مل گیا، آپ اٹھو اور اللہ کے انبیاء کی طرح، فقراء کی طرح، اولیاء کی طرح ڈیوٹی پہ چلے جاؤ۔ اب ترقی کیا ہے؟ یہاں تو فرمان اور گنبد خضرا سامنے ہے، وہاں میرا فرمان اور میرا چہرہ سامنے ہوگا۔ لیکن ایک اور بات بڑی مزے کی یہاں نوٹ کرنے والی ہے، یہ نہیں فرمایا کہ جب بھی تو چاہے گا تجھے خواب میں میری زیارت ہوگی، یہ تو نہیں فرمایا۔ جب بھی نظر اٹھائے گا، جیسے یہاں نظر اٹھاتا ہے تو گنبد خضرا کا نظارہ سامنے ہوتا ہے، وہاں خواب میں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، خیال میں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، تصور میں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ جب بھی چہرہ اٹھائے گا چہرے مصطفیٰ سامنے ہوگا۔ اب معیت مل گئی اللہ کی بھی، اور معیت مل گئی اللہ کے محبوب کی بھی۔ جس کو اللہ اور اللہ کے محبوب کی معیت نصیب ہو، آپ تھوڑا خیال فرمائیں وہ بندہ کیا ہوتا ہے۔ ایک وقت تھا، تھوڑی گفتگو پیچھے جائے تو وہ طلب کے اندر تھا، صحیح کے اندر تھا، کوشش کے اندر تھا۔ اب جب مرشد ملا، صراط مستقیم پر قائم فرما دیا، جب قائم فرما دیا، نفس مطمئنہ مل گیا، اللہ سے راضی ہو گیا، گناہوں سے پاک ہو گیا، جیسے ماں کے پیٹ سے پاک ہوتا ہے نا،
جب بندہ مرشد اکمل جامعہ نور الہدیٰ کی ہاتھوں پر بیعت ہوتا ہے تو ایسے پاک ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے وجود پاک کرتا ہے، پاکی بھی مل گئی۔ کیا مل گئی؟ تو اس کے برعکس کیا ہے؟ جس نے یہ راہ نہ لی اسے کیا ملا؟ چاہے بھلے وہ جتنا بھی پاک ہوتا پھرے وہ پاک نہیں ہے۔ آنکھوں کے بادشاہ فرماتے ہیں جو پاکی بن پاک ماہی دے سو پاکی جان پڑے گی۔ چاہے وہ جیسے بھی پاک ہو، عبادات سے پاک ہو، ذکر و اذکار سے پاک ہو، وہ پاک ہو سکتا کیونکہ پاکی کا تعلق، صراط مستقیم کا تعلق اللہ والوں سے ہے۔ جب تک ان سے نہ ملا، جب تک ان کی غلامی کا پٹا گل میں نہ ڈالا، پاکی ملے گی؟ پاکی ملے گی؟ جب پاکی مل گئی، ڈیوٹی لگ گئی، ساری زندگی ڈیوٹی کرتا رہا، ڈیوٹی کرتے کرتے چلا گیا، ڈیوٹی کرتے کرتے اب ڈیوٹی ختم ہو گئی۔ جس حالت میں دنیا سے جائے گا اسی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ فرمایا دنیا میں تھا 90% ٹائم اللہ کی معیت میں گزارتا تھا، 10% ٹائم مخلوق کی رہنمائی کے لیے نکالتا تھا۔ لوگ گلہ شکوا کرتے تھے کہ بھائی پیر صاحب تو ملتے نہیں ہیں، بھائی وہ 90% اللہ کی معیت میں وقت گزار رہے ہیں، 10% مخلوق کے لیے وقت گزار رہے ہیں۔ اب جب دنیا سے چلا گیا تو فرمایا 10% معیت الہی میں رہے گا اور 90% وقت مخلوق کے خدا کی رہنمائی کے لیے نکالے گا۔ نام فقیر بن اعلی حضرت باہو قبر جنہا دی جیوے ڈیوٹی ہے، اور تا قیامت یہ ڈیوٹی اسی طرح چلتی رہے گی۔ اب کامیاب کون ہے؟ جو بھی صحیح کے اندر ہے یا صراط مستقیم پر آ گیا تو کامیاب ہے۔ بھائی میں نے ابتدا میں یہ بات کی تھی کہ زندگی ایک جہد مسلسل کا نام ہے، اور اس جہد مسلسل سے ہمیں ملتا کیا ہے؟ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی یاد، نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی قرآن۔ مومن ہے ہی وہ جس کا ہر گزرنے والا وقت اور جو آنے والا وقت ہے، گزرے ہوئے وقت سے اللہ کا قرب عطا کرنے والا ہو، اللہ کی خوشنودی عطا کرنے والا ہو، فلاح عطا کرنے والا ہو، اللہ کے قرب میں پہنچانے والا ہو۔ اگر ایک دن بھی ایک مرتبے کے اوپر گزار دیا تو وہ دن وہ مومن نہیں رہا۔ مومن کون ہے؟ جو ہر لحظہ ہر لمحہ مالک کی بارگاہ سے نیا رتبہ پاتا ہے، نیا مقام پاتا ہے، درجات بلند ہوتے جاتے ہیں، لیکن عجز و انکساری اس کا زیور ہوتی ہے۔ اب دیکھیں جو جس قدر عاجز ہوگا وہ اس قدر عارف ہوگا، اور جو جس قدر عارف ہوگا وہ اس قدر عاجز ہوگا۔ سہریہ کو سے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدار کیا، تحفہ کیا دیا؟ عاجزی۔ کیا دی؟ اس راہ کے اندر جو راستہ مارنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ کئی بندہ یہ سمجھ نہ بیٹھے کہ اب میں بات زبان سے نکالتا ہوں پوری ہو جاتی ہے، یا فلاں بندے سے میں نے ویسے ہی بات کی تھی، اللہ پاک آپ اسے دیا کرے گا، اسے دیا ہو گیا۔ اگر اس بابر میں پھنس گیا تو خالق کی بارگاہ سے اس کی نظر ہٹ گئی، مخلوق کی طرف راغب ہو گیا۔ اب مخلوق نے اگر تعریف کر دی تو پھر نفس ہمارا کی طرف واپس ہو گیا۔ اس بات سے، اس راہ میں اس بات سے آپ نے خبردار رہنا، اس بات سے جناح سلک سلوک کی باتیں ہیں، اور جو ہمارے نصاب کی پچھلی آیت تھی اس کے بارے میں یہ مختصر سی آپ کی بارگاہ میں یہ گزارش کی ہے۔ پہلے صحیح ہے، اور اگر بندہ کسی بھی مقام پر پہنچ جاتا ہے، اسے کو بندہ ملتا ہے، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ فٹافٹ جو ہے نا یہ فوراً آنن فانن
یہ بھی اصلاح سے پیار ہے، یہ اچھی بات ہے، لیکن اس کی کیپیسٹی دیکھ کر بات کرنا، جیسے جیسے چلتا ہے چلاتے جائیں، یہی ڈیوٹی ہے، یہی، کیونکہ جتنی بھی منزلیں اللہ کی طرف جاتی ہیں، علامہ صاحب نے کافی فرمائی ہے کہ ان کے اندر 3 بندے کے لیے ہتھیار ہیں: یقین، محکم، عمل ہم، محبت فاتح عالم۔ جہاد زندگانی میں، بات جہاد سے شروع ہوئی تھی، ابھی جہاد زندگانی میں مرنے تک جو جہاد ہے یہی مردوں کی شمشیریں، یہ 3 شمشیریں ہیں مردوں کے پاس۔ پہلے اسے اپنے مرشد پہ، اللہ والے پہ یقین محکم ہو، پھر جو حکم ملے، جو ڈیوٹی لگے، اس کے اوپر عمل پیرا ہو، اس کے اوپر۔ لیکن ان دونوں معاملوں کے بعد محبت سے پیش آئے، کس سے پیش آئے؟ ہر معاملے میں محبت ہو، ہر معاملے میں شفقت ہو، ہر معاملے میں ادب و احترام کی گفتگو ہو۔ چیز آیا کہ آگے والا جیسا بھی عمل کرے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اب امام زین العابدین نماز پڑھانے کے لیے جاتے ہیں تو غیر مسلموں نے شرارت کی۔ ایک بندہ ان کے پاس آیا، کہتا ہے میں مفلس ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دو۔ تو انہوں نے شرارت یہ کی، کہا کہ اگر تم، وہ جو شخص نماز پڑھانے کے لیے جا رہا ہے، جب وہ نماز پڑھا کر باہر آئے گا، اگر تو نے ان کو برا بھلا کہا ان کے سامنے، تو جو تو مانگے گا تجھے دے دیا جائے گا، جو مانگے گا۔ اب وہ تو مفلس تھا، غرض مند دیوانہ ہوتا ہے، اور مسلمان بھی نہ تھا، مسلمان بھی ذہنی طور پر تیار ہو گیا، جا کر مسجد کے بعد کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب امام زین العابدین تشریف لاتے ہیں نماز پڑھانے کے بعد، تو وہ بغیر کسی کو دیکھے برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے۔ اب امام زین العابدین اب خرامہ اپنے گھر کی طرف چل دیتے ہیں، تو وہ بدستور ان کو برا بھلا کہتا ساتھ ساتھ چلتا جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ کا گھر مبارک آ جاتا ہے، آپ گھر کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، اور وہ بندہ دروازے پہ کھڑا ہو کر برا بھلا کہہ رہا ہے۔ دیکھیں محبت کی مثال، دیکھیں عجز و انکساری کی مثال، اور پھر اس کا رزلٹ دیکھیں۔ اب سیدنا امام زین العابدین اندر سے باہر تشریف لاتے ہیں۔ اگر آج کا مسلمان ہوتا تو تلوار لے آتا، پسٹل لے آتا، بھائی کو بلا لاتا، باپ کو بلا لاتا۔ آپ کھجور اور دودھ لے کر آتے ہیں، کھجور اور، جب کھجور اور دودھ لے کر آتے ہیں، خود لے کر آتے ہیں، تو وہ بندہ کہتا ہے بھائی میں آپ کو بدستور برا بھلا کہہ رہا ہوں، آپ میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں۔ کہا یہ تو میری تربیت ہے۔ کہاں سے میری تربیت؟ فرمایا میرے بابا علی نے فرمایا تھا کہ گھر پر اگر کوئی آ جائے تو اسے کھلانے اور پلانے کے بغیر نہیں بھیجنا۔ میں تو وہ تربیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو ہوا کیا؟ کہتا ہے حضور یہ رکھ دیں، پہلے مجھے اس دین میں داخل کریں، پہلے مجھے کلمہ پڑھائیں۔ اب بھیجا کس لیے تھا؟ تو ہوا کیا؟ یقین محکم، آپ کا یقین دیکھیں کہ میرے بابا علی نے یہ فرمایا ہے کہ آپ نے اس اخلاق سے پیش آنا ہے۔ تو پتا تھا اگر اس اخلاق سے پیش آیا تو ہوگا کیا؟ جیسے حسن کردار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خلق درے نے مولی دنیا، کوئی ولدائی جان چھوڑاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سالوں کتنے نظر نہ آوے۔ آپ نے اپنے خلق سے
बहुत से लोगों को कलमा पढ़ा दिया। अब भी यही हुआ, यकीन था और अमल खुद करके आए, हाथ में खजूरें भी लेकर आए, दूध भी लेकर आए, और हुआ फिर वही जो नाना की बारगाह में होता था, हुआ फिर वही जो बाबा अली की बारगाह में होता था। आज हमारे लिए क्या दर्स है, क्या सबक है? अगर हम भी अपने असलाफ की तरह यकीन मुहकम, अमले तहम और मोहब्बत फातह आलम का ये जेवर पहन लें तो याद रखना हर मंजिल आपके कदमों में हो। तो ये है सही, और सही के बाद सिरात मुस्तकीम, और सिरात मुस्तकीम के बाद इस राह में ड्यूटी करना। इस राह में जहाद जिंदगानी में यही मर्दों की शमशीरें। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में ये दुआ है, जो कुछ सुना सुनाया है इस पे अमल पैदा होने की और दूसरे लोगों तक पहुंचने की तौफीक अता फरमाए। और